الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. مولانا خبیب شاہ صاحب نے پوچھا ہے کہ میت کے گھر مہمانوں کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو بہو کی میکے یعنی والدین اور بھائیوں کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کریں. میت جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو آس پاس جو پڑوس کے لوگ ہیں یا جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ کم سے کم 2 وقت کا کھانا وہ میت کے گھر بھیجے، بلکہ میت کے گھر لائیں اور اپنے ساتھ ان کو پسماندگان کو بٹھا کر ان کو کھانا کھلائیں. یہ بہتر ہے، مستحب یہ ہے. جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. تحقیق ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے. یعنی ایک غم کی خبر ہے، افسوس کی خبر ہے، جس کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہو گئے تو اب کھانا نہیں پکا سکتے، تیار نہیں کر سکتے، تو تم ان کو کھانا کھلاؤ. تو بہتر یہ ہے کہ آس پاس کے جو لوگ رہتے ہیں وہ اس طرح 2 دن کا یا بہتر یہ ہے کہ 3 دن جو ہے وہ کھانا ان کے گھر بھیجے اور ان کو ساتھ بٹھا کر کھلائے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ آس پاس کے لوگ کھانا کھلائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل میت خود کھانا نہیں پکا سکتے. نہیں، وہ کھانا پکا سکتے اپنے گھر میں، اور اسی طرح جو ہے خود بھی اپنے لیے بھی پکا سکتے ہیں. اور اگر دور دراز سے مہمان آئے ہوں، ویسے تو مہمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو قرب و جوار کے مہمان ہیں وہ جب جنازہ ہو جائیں تو واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں. لیکن دور دراز کے جو مہمان ہیں جو ٹھہرتے نہیں جا سکتے تو اہل میت کھانا پکا کر ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا اس طرح کی ضیافت نہ ہو جس طرح خوشی کے موقع پر، افراح کے موقع پر ہوتی ہے. سادہ سا کھانا ہو وہ کھلایا جائے ان کو. یعنی خوشی کے موقع پر مثلاً ہم کو جب کوئی ولیمہ ہوتا ہے، کوئی دعوت ہوتی ہے، تو ایک تو وہ پرتکلف کھانا ہوتا ہے، اور کھانے میں جو آخر میں کسٹرڈ جو ہے نا وہ کھلاتے ہیں، کھیر کھلاتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں، یا اس طرح روسٹ جو ہے وہ کھلاتے ہیں، اور تکلفات ہوتے ہیں، کوئی بریانی، چائنیز رائس وغیرہ ذالک کا. تو یہ چیزیں نہ ہو، کیونکہ یہ سوگ کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. اس طرح کی ضیافت نہ ہو، بس سادہ سا کھانا جو ہے وہ تیار کیا جائے، وہ کھلایا جائے. تو یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ چونکہ مشغول ہو جاتے ہیں تو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو میت کے گھر والوں کو بھی کھلا دے اور مہمانوں کو بھی کھلا دے. اور یہ جو مشہور ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یا 3 دن تک میت کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے، یا یہ مشہور ہے کہ میت کے گھر میں جو ہے نا 3 دن تک چولہا جو ہے وہ نہیں جلنا چاہیے، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بالکل بے اصل ہیں، غلط ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میت کے گھر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو رواج ہے کہ جب فوتگی ہو جائے تو بہو کے میکے والے یعنی بہو کے والدین، بھائی وغیرہ یہ ضیافت کا، دعوت کا انتظام کرتے ہیں، تو اس کو بھی لازم نہ سمجھا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے. بس جو بھی کر لے، اور یہ اچھی بات ہے، ایسے تعاون کرنا چاہیے. رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ کر لیں،
پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کر لے، اچھی بات ہے۔ بعض علاقوں میں اس کے لیے جو ہے نا وہ فنڈ بھی جمع کیا جاتا ہے، ماہانہ فنڈ بھی جمع کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ فنڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ میں تفصیل سے کسی کلپ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ لیکن کسی کو خاص کر دینا کسی علاقے میں کہ نہیں فلاں ہی جو ہے نا فوتگی ہو جائے تو فلاں ہی کھانا کھلائیں گے، فلاں کی طرف سے ہی آنا چاہیے، چاہے ان کی استطاعت ہو یا نہ ہو۔ کسی کی استطاعت ہے وہ دیگ وغیرہ بھیج سکتے ہیں، کسی کی استطاعت نہیں وہ دیگ کیسے پکوائے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ حسب موقع جو شخص بھی مناسب سمجھے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ میت کے گھر کھانا بھیجیں، ان کو بھی کھلائے، میت کے گھر والوں کو بھی کھلائیں، مہمانوں کو بھی کھلائے، تو اس میں کوئی حرج شرعاً نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔